نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 184، 185 اور 86 پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ جو اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، ان کی عناد پر مبنی پرانی عادت کا بھی اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد تو تحقیق، کذبا جھٹلا چکے، جھٹلائے گئے، کذبا جھٹلائے گئے، رسول بہت رسول، من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ جو لائے، بالبیناتی واضح دلائل، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ اس سے پہلے چونکہ یہود کا ذکر تھا کہ یہود نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ رسول قربانی کو پیش کرے اور قربانی کو آگ جلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے ہیں، حالانکہ وہ رسول واضح دلائل بھی لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، روشن کتابیں، واضح کتابیں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان انبیاء علیہم السلام کو ان جھوٹے لوگوں نے، عناد پرست لوگوں نے اپنی محض دشمنی میں آ کر انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلایا۔ تو اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کل نفس ہر جی، ذائقۃ الموت چکھنا ہے موت کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور تم پورا دیے جاؤ گے، اجورکم تمہارے بدلے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن پس جو شخص، زحزح دور کیا گیا، عن النار آگ سے، وادخل اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو بھی ذی روح ہے، ہر ذی روح پر موت آئے گی، کوئی ایسا ذی روح نہیں ہے کہ جس پر موت واقع نہ ہو۔ تو جب ہر ایک کو مر جانا ہے تو یہ دنیا کی تمام تر نعمتیں اس سے چھوٹ جائیں گی، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی سرداریاں، دنیا کی آسائشیں، یہ سب اس سے
چھوٹ جائیں گی اور اس کا انجام، اس کا اختتام وہ موت کے ساتھ ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ وہ اس بات کی تردید نہیں کر سکتا کہ موت کے ساتھ یہ چیزیں اس سے چھوٹنے والی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری آسائشیں، ساری نعمتیں، ساری فراوانیاں وہ صرف اس دنیا کے ساتھ ہیں۔ تو عقل مند آدمی، دانا آدمی وہ ہے کہ جو نہ صرف اس دنیا کو بلکہ آخرت کی جو آنے والی زندگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد جس آدمی نے جو عمل کیا ہوگا توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اس ترازو میں ہر آدمی کی نیکی اور بدی کو تولا جائے گا۔ تو جو شخص نیکیاں زیادہ لے کر جائے گا تو وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر کسی کی بدعمالیاں زیادہ ہوں گی تو وہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو کامیابی کا مدار کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص وہ دائمی کامیابی کو چھوڑ کر دنیا کی کامیابی کے پیچھے لگتا ہے تو یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی وہ محض تو دھوکے کا سامان ہے، کہ ایسا دنیا کے اندر مگن ہوا ہے کہ آخرت کو بالکل ہی بھول گیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو آخرت کا غم ہے وہ سارے غموں کا مداوا ہے، سارے غموں کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا شخص کہ جس کا غم آخرت کا غم بن جائے، جس کی فکر آخرت کی فکر بن جائے کہ میں کس طرح آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ دنیا کے سارے معاملات اس کو ہیچ نظر آتے ہیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، کہ اس لیے کہ ان تمام تر مسائل کا خاتمہ بہرحال موت کے ساتھ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہاں کے جو مسائل ہیں تو وہاں پر تو موت بھی نہیں ہے، تو وہاں کے مسائل کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند اور دانا ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ آنے والی زندگی کی تیاری کر لینا یہ عقل مندی کی علامت ہے، دانائی کی علامت ہے۔ آج ہم سب مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو دیکھیے کہ گرامر کی روح سے بھی مستقبل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم مستقبل قریب کہتے ہیں اور ایک کو مستقبل بعید کہتے ہیں۔ تو ہم تو مستقبل قریب کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہمیں مستقبل بعید کی نوید سنا رہے ہیں، اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ہم مستقبل قریب کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسی طرح اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اعزہ و اقارب کے بارے میں، مستقبل بعید کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے اعزہ و اقارب کا کیا بنے گا۔ تو مستقبل بعید کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے جس طرح یہود نے ایک اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی کی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں، تو اس سے تمہارے دلوں کو ٹھیس پہنچی، تمہیں تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی کیا ہے، بلکہ اس کے بعد تمہیں بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں کہ تمہارے مالوں کے اندر بھی تمہیں آزمایا جائے گا اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ یعنی یوں ہو سکتا ہے کہ تمہیں مالی طور پر بھی نقصان پہنچے اور تمہیں جانی طور پر بھی بہت سارا نقصان پہنچے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں
کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا اذً کثیرا بہت تکلیف دہ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم نے صبر کیا وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کیا فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اسی طرح اہل ایمان کو اہل کتاب کی طرف سے، اہل شرک کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں سننا پڑیں گی کہ جو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی ہوں گی، ان کو ٹھیس پہنچانے والی ہوں گی۔ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے کہ تم اس وقت صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو۔ اس وقت تم نے یہ تمہارے اوپر ایک آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش کو کس طریقے سے تم نے اس آزمائش سے گزرنا ہے؟ صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ تو اگر تم اس طرح کر لیتے ہو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔